بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جگر مراد آبادی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں۔ یہ پہلے شرابی تھے اور ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہا کرتے تھے، لیکن زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ وہاں سے انہوں نے توبہ کی اور پھر جگر مراد آبادی وہ جگر مراد آبادی نہیں رہے جو نشہ کیا کرتے تھے اور شراب پیا کرتے تھے، بلکہ دل کی دنیا بدل گئی۔ آخر وقت میں توبہ کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے توبہ کی داستان بھی بڑی عجیب ہے کہ کس طرح حالات نے پلٹی کھائی اور کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے انہوں نے توبہ کی اور صحیح راستے پر یہ آئے اور اپنے آپ کو انہوں نے دین پر لگا دیا۔ آئیے معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں ہوں محمد ذاکر بیتی، آپ دیکھ رہے ہیں یوزرڈ اسلامک اسٹوڈیو۔ توبہ کی داستان یوں ہے کہ اجمیر میں نعتیہ مشاعرہ تھا۔ فہرست بنانے والوں کے سامنے یہ مشکل تھی کہ جگر صاحب کو اس مشاعرے میں کیسے بلایا جائے۔ وہ کھلے رند تھے اور نعتیہ مشاعرے میں ان کی شرکت ممکن نہیں تھی۔ اگر فہرست میں ان کا نام نہ رکھا جائے تو پھر مشاعرہ ہی کیا ہوا۔ منتظمین کے درمیان سخت اختلاف ہوا، کچھ ان کے حق میں تھے اور کچھ خلاف۔ دراصل جگر کا معاملہ تھا ہی بڑا اختلافی۔ بڑے بڑے شیوخ اور عارف باللہ اس کی شراب نوشی کے باوجود ان سے محبت کرتے تھے، انہیں گناہ گار سمجھتے تھے، لیکن لائق اصلاح شریعت کے سختی سے پابند مولوی حضرات بھی ان سے نفرت کرنے کے بجائے افسوس کرتے تھے کہ ہائے کیسا اچھا آدمی کسی برائی کا شکار ہے۔ عوام کے لیے وہ ایک اچھے شاعر تھے، لیکن تھے شرابی۔ تمام رعایتوں کے باوجود مولوی حضرات بھی اور شاید عوام بھی یہ اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ وہ نعتیہ مشاعرے میں شریک ہوں۔ آخر کار بہت کچھ سوچنے کے بعد منتظمین مشاعرہ نے فیصلہ کیا جگر کو مدعو کیا جانا چاہیے۔ یہ اتنا جرأت مندانہ فیصلہ تھا کہ جگر کی عظمت کا اس سے بڑا اعتراف نہیں ہو سکتا تھا۔ جگر کو مدعو کیا گیا تو وہ سر سے پاؤں تک کانپ گئے کہ میں رند، سیاہ کار، بدبخت اور نعتیہ مشاعرہ؟ نہیں صاحب نہیں۔ اب منتظمین کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ جگر صاحب کو تیار کیسے کیا جائے۔ ان کی تو آنکھوں سے آنسو اور ہونٹوں سے انکار رواں تھا۔ نعتیہ شاعر حمید صدیقی نے انہیں آمادہ کرنا چاہا۔ ان کے مربی نواب علی حسن طاہر نے کوشش کی، لیکن وہ کسی صورت تیار نہیں ہوئے۔ بالآخر اصغر گونڈی نے حکم دیا اور وہ چپ ہو گئے۔ سرہا نے بوتل رکھی تھی، اسے کہیں چھپا دیا۔ دوستوں سے کہہ دیا کہ کوئی ان کے سامنے شراب کا نام تک نہ لے۔ دل پر کوئی خنجر سے لکیر سی کھینچتا تھا، وہ بے ساختہ شراب کی طرف دوڑتے تھے، مگر پھر رک جاتے تھے اور دل میں یہ سوچتے تھے کہ شراب کا ایک قطرہ بھی اگر حلق سے اترا تو کس زبان سے اپنی آقا کی مدح لکھوں گا۔ یہ موقع ملا ہے تو مجھے اسے کھونا نہیں چاہیے۔ شاید یہ میری بخشش کا آغاز ہو، شاید اسی بہانے میری اصلاح ہو جائے، شاید مجھ پر اس کملی والے کا کرم ہو جائے، شاید خدا کو مجھ پر ترس آ جائے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، وہ سخت اذیت میں تھے، نعت کے مضمون سوچتے تھے اور غزل کہنے لگتے تھے۔ سوچتے رہے، لکھتے رہے، کاٹتے رہے، لکھے ہوئے کو کاٹ کاٹ کر تھکتے رہے۔ آخر ایک دن نعت کا مطلع ہو گیا، پھر ایک شعر ہوا، پھر تو جیسے بارش انوار ہو گئی۔ نعت مکمل ہوئی تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ مشاعرے کے لیے اس طرح روانہ ہوئے جیسے حج کو جا رہے ہوں، کونین کی دولت ان کے پاس ہو، جیسے آج انہیں شہرت کی سدرۃ المنتہا تک پہنچنا ہو۔ انہوں نے کئی دن سے شراب نہیں پی تھی، لیکن حلق خشک نہیں تھا۔ ادھر تو یہ حال تھا، دوسری طرف مشاعرے گاہ کے باہر اور شہر کے چوراہوں پر احتجاجی پوسٹر لگے تھے کہ ایک شرابی سے نعت کیوں پڑھوائی جا رہی ہے۔ لوگ بکھرے ہوئے تھے، اندیشہ تھا کہ جگر صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ لوگ اسٹیشن پر جمع ہو کر نعرے بازی نہ کریں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے منتظمین نے جگر کی آمد کو خفیہ رکھا تھا۔ کئی دن پہلے اجمیر پہنچ چکے تھے، جبکہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ مشاعرے والے دن آئیں گے۔ جگر اپنے خلاف ہونے والی ان کارروائیوں کو خود دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ کہاں پھر یہ مستی، کہاں ایسی بستی، جگر کی جگر تک ہی میخاریاں ہیں۔ آخر مشاعرے کی رات آ گئی۔ جگر کو بڑی حفاظت کے ساتھ مشاعرے میں پہنچا دیا گیا۔ رئیس المتغزلین حضرت جگر مراد آبادی، اس اعلان کے ساتھ ہی ایک شور بلند ہوا۔ جگر نے بڑے تحمل کے ساتھ مجمع کی طرف دیکھا۔ آپ لوگ مجھے ہٹ کر رہے ہیں یہ نعت رسول پاک کو، جس کے پڑھنے کی سعادت مجھے ملنے والی ہے، اور آپ سننے کی سعادت سے محروم ہونا چاہتے ہیں۔ شور کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ بس یہی وہ وقفہ تھا جب جگر کے ٹوٹے ہوئے دل سے یہ صدا نکلی، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ جو جہاں تھا ساکت وہیں ہو گیا۔ یہ معلوم ہوتا تھا جیسے اس کی زبان سے شعر ادا ہو رہا ہے اور قبولیت کا پروانہ عطا ہو رہا ہے۔ نعت کیا تھی؟ گناہ گار کے دل سے نکلی ہوئی آہ تھی۔
आंसुओं की सबील थी, बख्शिश का खजीना थी। वो खुद रो रहे थे और सबको रुला रहे थे। दिल नरम हो गए, इख्तिलाफ ख़त्म हो गए। रहमत आलम का कसीदा था, भला गुस्से की खेती क्यों कर हरी रहती। ये नात उस शख्स ने कही नहीं है, उससे कहलवाई गई है। मुशायरे के बाद सबकी ज़ुबान पर यही बात थी। उस नात के बाकी अशार यूँ हैं, दामान नज़र तंग व फरावानी जलवा, ए तलात हक़ तलात सुल्तान मदीना, ए खाक मदीना तेरी गलियों के तसद्दुक़, तू खुल्द है तू जन्नत सुल्तान मदीना। इस तरह के हर सांस हो मसरूफ़ इबादत, इस तरह के हर सांस हो मसरूफ़ इबादत, देखूँ मैं दर दौलत सुल्तान मदीना। एक नंगे गमे इश्क भी है मुंतज़िर दीद, सदक़े तेरे ए सूरत सुल्तान मदीना। कौनैन का गम याद खुदा और शफाअत, दौलत है यही दौलत सुल्तान मदीना। ज़ाहिर में गरीबुल गुरबा फिर भी ये आलम, शाहों से सिवा सतवत सुल्तान मदीना। इस उम्मत आसी से न मुँह फेर खुदाया, इस उम्मत आसी से न मुँह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। कुछ हमको नहीं काम जिगर और किसी से, काफ़ी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना।